دریا بولیے نا بھائی، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے آپ کو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 5 سال 6 سال پہلے علماء ہی جانتے تھے یا بریلی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہی جانتے تھے ازہری میاں اختر رضا خان۔ لیکن جب آپ پردہ کر گئے تب جا کر لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ ہمارے درمیان سے ایک بہت اونچے مرتبہ رکھنے والے پیر کا پردہ ہو چکا۔ حضرات، جب تک کوئی بھی چیز نگاہوں کے سامنے میں ہوتی ہے تو اس کی قدر لوگ نہیں کرتے، جب وہ روپوش ہو جاتے ہیں تب اس کی قدر پتہ چلتا ہے۔ ہو بہو ایسے ہی جس خانقاہ کا نعرہ سنیت کی بستی کے کونے کونے سے لگائی جاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ انڈیا کے کسی بھی کونے کے سنی مسلمان کی زبان سے یہ نعرہ سن رہے ہوں گے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہندوستان سے آپ نکلے، آپ بنگلہ دیش جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی نعرہ ملے گا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ پوربی پاکستان کو چھوڑ کر پشچمی پاکستان جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی نعرہ ملے گا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات محترم، میں بریلی شریف گیا تھا، وہاں کے ہندو لوگ اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضری دینے والے کی وہ خدمت کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی بستی والے اپنی مسجد کے امام کی بھی وہ خدمت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے ایک ہندو بھائی جو عمر دراز تھے، میں نے اس کے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بولا میاں آپ یہ بتائیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، آپ تو ہندو ہیں، اور ابھی مسلمان اور ہندو کا اکڑا چلتا ہے، آپ پھر ہم مہمانوں کی آپ خدمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ چائے فری، یہ پانی فری، یہ رہنے کا کمرہ فری، یہ کھانا فری، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا کہ مولانا ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، اگر آپ کی بستی کی تعریف کسی ایک شخص سے ہو تو آپ اس کی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیا آپ اس وقت دیکھو گے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلم ہے، سکھ ہے کہ عیسائی ہے؟ لیکن نہیں، اگر ہماری بستی کی تعریف کسی ایک شخص سے ہو تو ہم اس کی عزت کریں گے۔ بولا کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بریلی شریف کا نعرہ یہ تو نہیں نعرہ لگاتا ہے کہ مسلمان بریلی زندہ باد، یا یہ تو نعرہ نہیں لگاتا ہے ہندو بریلی کے رہنے والا مرد آباد، نہیں، ہمارے شہر بریلی کا نعرہ لگتا ہے، یہاں پر ہندو مسلمان کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان جاؤ، بریلی کا نعرہ، آپ امریکہ جاؤ، بریلی کا نعرہ، آپ پاکستان جاؤ، بریلی کا نعرہ، جس علاقے میں چلے جاؤ بریلی کا نعرہ، جس ملک میں چلے جاؤ بریلی کا نعرہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساگر فیض کا دریا، اور بنا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، وہ ہندو کہنے لگا کہ جس اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہمارے شہر کا ہر کونے میں نعرہ لگتا ہے تو اس کی مہمان کی ہم عزت نہیں کریں گے؟
تو حضرات اسی خانقاہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی توصیف رضا خان صاحب آپ کی بستی میں جناب بشیر الدین غلام رسول اور رفیق عالم صاحب کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ہم تو اپنے گھر میں بلا نہیں سکتے، کم سے کم اگر ہماری بستی میں ایسی شخصیت کی دعوت ہوئی ہے ہم آ کر ملاقات تو کر سکتے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، محشر کے میدان میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پورے محشر کے میدان میں ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسے جنت دی جائے، لیکن بندے کا اعمال برا ہے، ان کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہے۔ رب بندے کے نامہ اعمال کے بارے میں فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں، ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو میں اس نیکی کے بدلے اسے جنت دے دوں گا۔ اللہ اللہ، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب جلال میں آ جائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں لو اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ فرشتے لے جائیں گے، وہ بندہ خدا خدا کی رحمت کو موڑ موڑ کر تکے گا، گھور گھور کر تکے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں لاؤ میرے بندے کو میرے سامنے لاؤ۔ فرشتے لا کر حاضر کر دیں گے۔ رب فرمائے گا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی عالم دین تھے، کوئی عالم دین تھے، کوئی حافظ قرآن تھے؟ اگر تمہاری بستی میں کوئی عالم دین یا حافظ قرآن ہو تو میں ان کے صدقے میں تجھے بخش دوں۔ وہ بندہ اتنا بڑا گنہگار ہوگا، کہے گا کہ مولا میں ایسی بستی میں تھا کہ اس بستی میں کوئی عالم دین کوئی حافظ قرآن نہ تھا، جیسے کہ گھر والے جس بستی میں میں ہوں، اس بستی میں نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بستی میں بھی حافظ قرآن یا عالم دین اللہ کسی کو بنا دے۔ یہ شرمے کی بات نہیں ہے، یہ کوشش کرنے کی بات ہے۔ پیسہ تو ہم کما لیتے ہیں لیکن یہ پیسہ دنیا ہی تک قبر تک نہ جائے گا۔ ہاں، یہ پیسہ جو ہم نے خرچ کیے ہیں ان کے اچھے یا برے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ بہرکیف جو میں بتا رہا تھا، اللہ فرمائے گا کیا تمہاری بستی میں کوئی حافظ قرآن عالم دین تھے؟ وہ کہے گا کہ مولا میں ایسی بستی کا رہنے والا ہوں کہ وہاں پر نہ کوئی حافظ قرآن تھا نہ کوئی عالم دین تھا۔ رب پھر جلال میں آ جائے گا، رب فرمائے گا کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے لے جائیں گے، فرشتے لے جائیں گے، پھر یہ خدا کی رحمت کو موڑ موڑ کر دیکھے گا، رب کو اس بندے کے اوپر رحم آ جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ آ فرشتے اسے لے آ، فرشتے لے آئیں گے۔ رب فرمائے گا سنو میرے پیارے، رب فرمائے گا بتا کیا تو کسی عالم دین یا حافظ قرآن سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ مولا میں تو ہمیشہ اس کا نقص نکالتا تھا، ہمیشہ اس کی کمی نکالتا تھا۔ ٹائم پہ اذان کیوں نہیں دیا، وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھایا، ظہر میں کہاں غائب تھا، مغرب میں کہاں چلا گیا تھا، مسجد میں یہ کچرا کیسا،
ٹینکی میں پانی کیوں نہیں؟ کیا ماسٹر صاحب ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، پنکھا خراب ہے، چل نہیں رہا ہے، ہم تو نقص نکال رہے تھے، مولا میں کسی عالم دین سے دنیا میں محبت نہ کی تھی، اللہ جلال میں آ جائے گا، رب فرمائے گا اٹھاؤ اسے، جہنم میں ڈال دو، فرشتے لے جائیں گے، پھر وہ بندہ رب کی رحمت کو گھور گھور کر دیکھے گا، رب کو رحم آ جائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں لے آؤ، فرشتے لے آئیں گے، رب فرمائے گا، ماسٹر صاحب دھیان دیجئے، وہ قیمتی بات بول رہا ہوں میں کوئی رٹی رٹائی بات نہیں بولتا ہوں، کتاب کی بات بول رہا ہوں، رب فرمائے گا فرشتے لے آؤ، فرشتے لے آئیں گے، رب فرمائے گا بندہ کیا دنیا میں تیرا کوئی ایسا دوست تھا جو عالم دین یا حافظ قرآن سے محبت کرتا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ مولا میں تو گنہگار، میں اپنے جیسوں سے دوستی کیا تھا، میرے دوست کوئی ایسے نہ تھے جو عالم دین یا حافظ قرآن سے محبت کرتے تھے، خدا کو پھر کلام آ جائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ، جہنم میں ڈال دے اسے، پھر لے جائے گا، رب کی منشا ہے کہ اسے بخشا جائے، اللہ اکبر، پھر وہ گنہگار بندہ رب کی رحمت کو گھور گھور کر دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں لے آؤ، فرشتے حاضر کریں گے، رب فرمائے گا بندہ کیا کوئی تیرا ایسا دوست تھا جو تیرا دوست کسی عالم دین سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، رب پھر حکم دے گا، پھر رب چاہے گا کہ اس بندے کو بخش دیا جائے، پھر رب جلال میں آ جائے گا، پھر لے جایا جائے گا، پھر اسے گھمایا جائے گا، رب فرمائے گا بول تیرے دوستوں کے دوستوں میں کوئی ایسا تیرا دوست تھا جو عالم دین یا حافظ قرآن سے دنیا میں محبت کرتا تھا؟ اس وقت بندہ کہے گا ہاں پروردگار میرے دوستوں کے دوستوں میں ایسے تھے کہ کوئی حافظ قرآن یا عالم دین سے محبت کرتے تھے، رب فرمائے گا جا تیرے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے، عالم دین سے دوستی کرنے کی وجہ سے میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب قبلہ۔ یہ تو عالم دین کی بات ہے، حافظ قرآن کی بات ہے، جو مرکز کے پیر ہوں، توجہ چاہوں گا، جو مرکز کے پیر ہوں، بہت خاص بات، جو پیروں میں بھی درجہ رکھتے ہوں، جو عالم بھی ہوں، جو فاضل بھی ہوں، جو علامہ بھی ہوں، جو مولانا بھی ہوں، جو مفتی بھی ہوں، جو حاجی بھی ہوں، اللہ اللہ ان کو اگر ہم دیکھیں گے، اس سے اگر ہم محبت کریں گے تو بولو رب قدیر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اب یہیں پر ٹھہر کر مصطفیٰ کی ایک حدیث سن لیجئے، کملی والے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کو دیکھا گویا وہ مجھے دیکھا، جو کوئی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا وہ مجھ سے مصافحہ کیا، اور بے شک مصافحہ کرے گا اللہ تعالیٰ کلمہ شر کے میدان میں ان کی شفاعت مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں عطا فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ابھی تھوڑے ہی دیر میں پیر کی زیارت بھی کریں گے اور پیر سے مصافحہ بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تماموں کو عالم دین، حافظ قرآن، دین کے رہبروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آپ کے من کے مطابق بہترین آواز کے مالک شاعر سیمانچل حضرت حافظ و قاری
عقیل اختر صاحب جون پوری کے نام سے مشہور ہیں. آپ کے لہب و لہجہ، آپ کے ترنم، آپ کی آواز کی کشش انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو سننے کی طبیعت کرے گی. ایسے نعت خوان نبی کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں. کیا آپ نعت سننا چاہتے ہیں؟ بولیے. نعت سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. آلے سے لوگلر آخلا دے چھے بیسی جھکیے ماتھار آواز سے بیسی جھکے گئے. ایک آدمی غوث پاک کے زمانے میں محفل میلاد میں تھا. کہاں تھا؟ محفل میلاد میں. میں سونے والوں کو برا نہیں کہتا. تو وہ سپنا دیکھ رہا ہے. سپنا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ اسے پاخانہ لگ گیا. اب وہ محفل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہاں پر بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے رئیس لوگ، اور میں بیچ میں جاؤں تو کدھر جاؤں پیشاب پاخانہ کے لیے. اللہ اکبر. اسے نیند آ گئی. نیند میں وہ سپنا دیکھنے لگا. سپنے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک تالاب کے کنارے ہے، چاروں طرف جھاڑی ہے. یہ بندہ پانی دیکھتا ہے، رفع حاجت کر لیتا ہے. جو تجوری کی کنجیاں تھیں جسے چابی کہتے ہیں، ایک جھاڑی میں وہ اٹکا دیتے ہیں. اٹکانے کے بعد وہ رفع حاجت کر کے پاک صاف ہو کے پھر وہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک اس کی نیند کھل جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ آدمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو، میں جس جگہ بیٹھا تھا اسی جگہ بیٹھا ہوں، لیکن پیشاب اور پاخانے کی حاجت نہیں ہے.